ہوئی ہے یوں تو تھرب رحمت کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے سیر اور تفریح کا ذریعہ بن گئی ہے۔ تھرب برکات کے بعد رونقیں بہار ہو چکی ہیں۔ سندھ سمیت دیگر صوبوں کے سیاحوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ شبلی فراز اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایک رن ڈاؤن دیں تو جو فگرز پیش کیے گئے کابینہ کے سامنے جو کہ 2019 اور 20 کو کور کرتے ہیں، اس میں جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا پوسٹ کووڈ، جو ہمارا ایکسپیکٹڈ تھا وہ 9.1 تھا، جبکہ جو اصل جو ایکچول ہے وہ 8.1۔ فسکل ڈیفیسٹ ظاہر ہے کہ آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا ایک ڈفرنس ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسی تھی کہ ہم غیر ضروری اخراجات میں کمی لائیں اور حکومت کے جو جتنے بھی ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر کے ہم یہ 1% کا فرق ہم نے ڈالا ہے، جو کہ بہت اہم فگر ہے۔ اسی طرح جو پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی جو آمدن اور اخراجات کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، اگر آپ قرضوں کی ادائیگی یا جو انٹرسٹ ہے اس سود پہ وہ نکال دیں تو وہ ہمارا جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ تھا 3.1، جبکہ ہم نے اس کو جو ہدف جو حاصل کیا گیا وہ 1.8، یعنی اس سے بھی بہتر، یعنی جتنا کم ہوگا اتنا وہ بہتر ہوگا۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ہم نے جب ہم آئے تھے تو اس وقت 20 ارب ڈالر کا تھا، پچھلے سال اس کو کم کر کے 13 ارب کر دیا، اور اس کے 19-20 میں جو یعنی جو گزشتہ مالی سال تھا اس کو ہم کم کر کے $3 بلین لے آئے۔ اب یہ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اہم فگر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں، آپ کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، اس کا ظاہر ہے جب آپ امپورٹ کریں گے تو اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر بورو کرنی پڑتی ہے اور آپ کی کرنسی پہ بھی بہت پریشر پڑتا ہے، تو اس کو ہم نے کم کر دیا۔ اس کی وجہ ترسیلات کی زیادہ ہونا بھی شامل ہے، اس کی وجہ اس میں جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھی، تو اس کی وجہ سے جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑے مینیجبل آ گیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ اب اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے میں مسلسل پریشان رہیں کہ یہ ڈالرز ہم نے کہاں سے پیدا کرنے ہیں، جس کی وجہ سے اگین جس طرح میں نے کہا کہ کرنسی پہ پریشر آتا ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 8.5 ارب ڈالر تھے، اب وہ الحمدللہ 12.5 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ریزروز جو کہ پرائیویٹ جو کہ بینکنگ جو پرائیویٹ بینکس کے پاس ہوتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر میجر اکنامک سٹیمولس جو ہم نے دیا تھا کووڈ میں 1.2 کھرب روپے کا، اس میں بجلی پہ ہم نے سبسڈی دی، گیس پہ جو ٹیوب ویلز تھے ان پہ ان کی جو بجلی تھی، قرضہ جات جو تھے جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی ادائیگی میں ان کو ایک فیسلٹی دی گئی۔ اسی طرح فرٹیلائزر، اس کے علاوہ جو ہمارا جو بنیادی جو احساس پروگرام تھا کیش کے تھرو، ہم وہ کوئی 1.5 کروڑ لوگوں تک ہم نے وہ پیسے پہنچائے بڑے شفاف طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی ہم نے جو سبسڈی دی وہ بھی ایک بہت اہم حصہ تھا، بیکاز مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو کم از کم قیمت پہ اشیاء جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ پھر جو کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اس میں آسانیاں مراحت دینے کے لیے جو حکومت نے مختلف اقدامات کیے، ان میں سے ایک سب سے جو اہم یہ تھا کہ وہ ان غریب لوگوں کے لیے جو کہ گھر خریدنا چاہتے ہیں
اور ان کے لیے بھی انسینٹیو رکھا کہ ان کو بڑے ہی کم مارک اپ پہ قرضہ جات کی فراہمی اور اس میں بھی پھر حکومت کی سبسڈی دینا. اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے, جو کہ بلڈرز تھے, ان کو بھی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی. یعنی اگر ہم 100 روپے لیتے ہیں تو وہ ٹیکس ہم نے 90% کٹ کر کے اس کو صرف 10 روپے کر دیا, تاکہ لوگ اس ایکٹیویٹی میں آئیں اور روزگار کے مواقع بھی مہیا ہوں اور لوگوں کو گھر بھی مل سکیں. وہ لوگ جو کہ ساری عمر ایک خواب دیکھتے ہیں گھر خریدنے کا, ان کے لیے یہ ایک بڑی فیسلٹی دی گئی. اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو اکانومی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, خاص طور پہ کووڈ جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کورونا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز آئی تھی اور یہ چلی گئی. یہ ایک ایسی وبا تھی, آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح ہم نے اس کو ہینڈل کیا, جس یکسوئی کے ساتھ پرائم منسٹر قائم رہے, رسک لیا, اور باوجود مخالفت کے کچھ ایک آدھ صوبے سے ہم اپنے اس پہ ثابت قدم رہے, اور اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی. اور ہمارا جو کورونا کا جو نقصان تھا, جو کہ بنیادی طور پہ مقصد اس کا یہی تھا, جو اپوزیشن اور جو خاص لوگ کر رہے تھے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, وہ آج نظر آ نہیں رہے. وہ لوگ ابھی اپنے کبھی انہوں نے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ تو ایسا طبقہ تھا, وہ اشرافیہ تھی جو کہ اپنے آپ کو تو وہ بہت محفوظ سمجھتی تھی, اور ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ شخص جو کہ ایک ڈیلی اپنا روزانہ اجرت کماتا ہے اور اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے, ان کی پرواہ تو نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جی, ہم تو بحیثیت مسلمان یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, اگر نیت آپ کی غریب طبقے کو مدد کرنے کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں مدد فرماتا ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے ملک, ان کی اکانومیز بھی, ان کی جو شرح اموات ہیں اور جو ان کا معاشی نقصان ہوا ہے, وہ ہمارا اس سے کئی گنا بہتر, ہمارا کم نقصان ہوا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ ایسی ہو, جس کی نیت ٹھیک ہو, جو کہ غریبوں کی سوچ رکھتا ہو, ان کا درد رکھتا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی اس میں ان کوششوں میں برکت ڈالتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکانومی اب موو کرنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. کئی ایسے اس کی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جس طرح کہ آپ ایکسپورٹس لے لیں, تو اگر آپ پوسٹ کووڈ لے لیں جولائی کے مہینے میں, اس میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ $2 ارب کی تھیں. آپ کا جو اوسط ایکسپورٹ جو پچھلے 20 سالوں سے $1.2 ارب کا بنتا ہے ایوریج, وہ $2 ارب ہوا. یعنی کہ ایک مہینے میں ہم نے $800 ملین کی زیادہ ایکسپورٹ کی. اسی طرح جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ بھی بہت بڑھ گئی ہیں, جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے وہ بھی تقریباً 8% کے قریب بڑھ گئی ہے. اسی طرح ڈیزل 15% کے قریب. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے, جو کارگو کی ہیں, وہ ساری اب ایکٹیو ہو گئی ہیں. اسی طرح جو فرٹیلائزر ہے وہ 567 ٹنز زیادہ خریدا گیا, تقریباً 22% زیادہ نارمل سے. اسی طرح جو ٹیکس ریونیوز تھے, ٹیکس ریونیوز خاص طور پہ ایسے دور میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کافی افیکٹ ہوئی تھیں, کئی انڈسٹریز بند ہوئی تھیں, کاروبار تقریباً رک گیا تھا, اس کے باوجود ہمیں $300 ارب کے اضافی ہم نے ریونیوز اکٹھے کیے, جو کہ تقریباً 23% زیادہ ہیں ہمارا جو ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں آپ, اس وقت تقریباً 47% بڑی ہے, اور دنیا کی سیکنڈ وہ اسٹاک ایکسچینج ہے جو کہ اس تیزی سے بڑی ہے, اور ہائی والیوم پہ. بیکاز جو اسٹاک ایکسچینج جو کہ بنیادی طور پہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کی, آپ کی اکانومی کی, اس میں
اگر زیادہ حصص خریدے موومنٹ اور بیچے جائیں اس کو ہائی والیوم پہ، اس کا اتنا اٹھنا ایک بڑی ایک وہ بات ہے، ایک سیٹسفیکشن ہے اس میں، اور اس سے ہمیں کافی وہ ملا ہے، تقویت ملی ہے اس ایکٹیویٹی سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو بلومبرگ ہے اس نے بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو نمبر 2 ان دا ورلڈ جولائی کے مہینے میں قرار دیا ہے۔ موڈیز ریٹنگ ہماری سٹیبل ہو گئی ہیں، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہے تو بنیادی طور پہ جتنے بھی ادارے ہیں انٹرنیشنل، وہ آپ کی جب ریٹنگ کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی کس حد تک سٹیبل ہے، اس کی اکنامک ایکٹیویٹی کی پروگرس کیا ہے، اور اس کے جو وہ ہیں اشاریے ہیں وہ کتنے مستحکم اور بہتر ہیں۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ ہماری کافی اس کے بعد مشکلات کے بعد ہماری اکانومی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھنے لگی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں روزگار بھی وہ ہوگا، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اور بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، اور ہم جو یہ ہمارا جو ایک سخت وقت تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً گزر گیا ہے، اور آنے والا بہتر وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹمز جو ڈسکس ہوئے اس میں آپ کی مطلب کی بات ذرا کر دوں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کافی ہمیشہ پوچھتے ہیں، اور یہ چوتھی کیبنٹ میٹنگ ہے جس میں کہ وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو پیسے آپ نے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے جو فیکٹس اور فگرز ہیں ہم نے ان کو دیے، اور اس میں الحمدللہ ہم کافی پیمنٹس کر چکے ہیں، ابھی کافی کم رہ گئی ہیں۔ ہم کوئی 891 ملین روپے دے چکے ہیں، اور تقریباً 29 یا 28 کے قریب رہ گئے ہیں۔ تو ہم تقریباً 80% پیمنٹس کر چکے ہیں، اور جو بقایا ہیں وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے اب 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے، 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے کہ جی یہ ایسے وقت میں میڈیا کے جو بھی بقائے جاتے ہیں اس کو ہمیں بالکل زیرو کرنا چاہیے، اور ایک ایسا میکنزم بھی ہم بنا رہے ہیں جس میں کہ انہوں نے ہمیں وہ کہا، انسٹرکٹ کیا کہ ہم ایک ایسا میکنزم وہ کرنا چاہیے کہ بالکل بقایا جات جو ہے تو یہ اتنی سطح پر ہونے نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے انفارمیشن منسٹری نے بھی ایک میکنزم بنایا ہے، جس سے کہ انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے جو بقایا جات ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں پینڈنگ رہیں گے۔ جو پہلا اور دوسرا جو آئٹم تھا وہ تھا کابینہ کو مارگلر روڈ پر تجاوزات کے بارے میں بریفنگ دی گئی، کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو وہ کئی وائلیشنز کرتے ہیں۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے سی ڈی اے چیئرمین کو یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ وہ اس بارے میں پروگریس رپورٹ پیش کرے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کی جتنی بھی گزشتہ 1.5 سال میں جتنی ناجائز تجاوزات تھیں جو زمین واگزار کرائی گئی اس کی مالیت تقریباً 450 ارب روپے سے زائد ہے۔ گزشتہ 1.5 سالوں میں گرین ایریاز میں واقع سی ڈی اے کی زمینوں کا قبضہ حاصل کیا گیا۔ سری نگر ہائی وے پر تمام تجاوزات کو ہٹا کر ان پر شجرکاری کی گئی، یہ تو آپ نے دیکھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی 50% زمین جس پر ناجائز قبضہ تھا وہ واگزار کرائی گئی، اور کچی آبادیوں کے سلسلے میں بھی ایک ڈیولپمنٹ پلان کو آگاہ کیا گیا۔ یہ جب بھی کچی آبادی یا کوئی غریب یا کہیں پہ آگے وہ کھوکھوں کی بھی بات ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دم فوراً چونک جاتے ہیں، اور فوراً وہ اس پہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دم فوراً چونک جاتے ہیں، اور فوراً وہ اس پہ آتے ہیں، اور فوراً وہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے۔ جتنی بھی لوگ ہیں جو کہ اب کھوکھے جو کہ سی ڈی اے میں ہمارے اسلام آباد میں جو ہیں ان کو طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ اپنا ڈیلی کاروبار کر سکیں، اور ان کو سہولیات دیے جائیں، اور ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کی خاص انسٹرکشن تھی۔ اور اسی طرح جو کچی آبادیاں ہیں اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ ان کو ایک زیادہ
معزز طریقے سے ان کی جو رہائش ہے وہ ہونی چاہیے، جس میں کہ ساری فیسلٹیز بھی ہوں. تو اس سلسلے میں بھی سی ڈی اے کے چیئرمین کو انسٹرکشنز دی گئیں کہ وہ اس کا بھی اس کو اب گراؤنڈ پہ لائیں. پلانز تو بنے ہوئے ہیں. اسی طرح آئی جی اسلام آباد نے بھی پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 1537 ایکڑ زمین واگزار کرائی ہے، جس کی مالیت اگین 450 ارب سے زیادہ ہے. اور انہوں نے ہمیں اسلام آباد کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے بارے میں بتایا، جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ 5 بڑے جرائم جن میں ڈکیتی، چوری، گاڑی چھینے جانے، نقب زنی اور اغوا کے جرائم، ان میں 37% کمی آئی ہے. باوجود اس کے کہ جب کووڈ جیسی یا کورونا جیسی ایک ایسی وبا نے ہمیں گھیرے ہوئے تھا، اس میں ظاہر ہے کہ مالی اور مشکلات بھی بہت تھیں. تو ایسی سچویشنز میں ذرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس فرنٹ بھی ہماری پازیٹیو پروگریس ہے. پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو وہ ہیں جو غریب افراد، خصوصاً جو کھوکھے والے غریب افراد ہیں، ان کو متبادل جگہ اور ٹھیلے فراہم کیے جائیں اور اس پہ سختی سے عمل بھی کیا جائے. اور کابینہ نے نیشنل پارک اور سی ڈی اے کی دیگر زمینوں کے ارد گرد جنگلہ لگانے کی بھی منظوری دی. پھر آئٹم نمبر 3 تھا پائلٹوں کے مشکوک لائسنسوں کے معاملے میں. کابینہ کو اب تک کی جو پیش رفت اس میں ہوئی ہے، جتنے وہ جو 262 پائلٹ جن کے لائسنسز پہ کچھ آبزرویشنز تھیں، ان کے بارے میں اس کی پروگریس بتائی گئی کہ کتنے کو پروسیس کر دیا جا چکا ہے، کن کو فارغ کر دیا گیا ہے. وہ پائلٹ جو کہ بیرون ملک میں فلائی کر رہے ہیں ان کے تقریباً سارے وہ کلیئر تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو جو ہے تو اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک اس پروسیس کو مکمل کر دیا جائے، بیکاز جتنا بھی ٹائم لگے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں مشکلات میں اضافہ ہوگا. پھر کابینہ نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے بورڈ آف ایڈمنسٹریشن کی تنظیم 9 کی بھی منظوری دی. پھر کابینہ نے چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے چیئرمین کی مدت تعیناتی میں 2 سال توسیع دینے کی منظوری دی. اور کابینہ نے شاہد محمود خان چیف ایگزیکٹو مینیجنگ ڈائریکٹر پارک کو تعینات کرنے کی منظوری بھی دی. اور اس کے بعد اجلاس میں جو 30 جولائی 2020 کے جو فیصلے تھے ان کی بھی توثیق کرائی گئی. تو یہ بنیادی جو وہ تھا ایجنڈے تھے. اس کے علاوہ جو 14 اگست آ رہا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو 14 اگست ہے اس کو ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے منانا ہے. اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اب جس طرح کی یہ چلتا ہے اس طرح نہیں چلانا. دیکھیں، ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہ اب اس میں کئی نوجوان بھی ہیں، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ہم ان کو وہی پاکستان نہیں چھوڑ کے جا سکتے جو کہ جس طرح سے یہ پچھلے 20 30 40 سال سے یہ چلتا آیا ہے. یہاں پہ ہمارے جو مستقبل کی جنریشنز ہیں، جو ابھی نوجوان ہیں، ان کے لیے ایک ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنی ہے. ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے اور ہم نے وہ اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے جس سے کہ ہمارے لوگ جو ہے ایک بہتر کوالٹی آف لائف بھی گزار سکیں. اپنے جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے جو ہمارا جو اساس ہے، جو ہمارا جو کلچر کا، ہمارا جو مذہبی، اس کو ہم پروان چڑھائیں تاکہ ہم ایک خود مختار اور ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی قوم ہوں. کیونکہ دیکھیں، جب تک ملک غریب ہوگا، جب تک اس کا انحصار قرضوں پر ہوگا، نہ تو ہماری کوئی بیرون ملک عزت ہوگی، نہ ہماری جو فورن پالیسی کی ڈیسیژنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی، اور اسی طرح جو ہے قوم کی جو میجورٹی ہے وہ غربت میں مبتلا رہے گی. تو اس کا عہد کرنا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ نہیں کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس وقت پہلی دفعہ وہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کا نہ تو اپنا کوئی ذاتی کاروبار ہے،
نہ اس نے کوئی وراثتی سیاست کے نہ عمل میں وہ خود آیا اور نہ اس کا کوئی آگے اس طرح سے کوئی وہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو سیاست میں لائے. تو وہ اس لحاظ سے یہ ایک آئیڈیل موقع ہے جس میں کہ ہم اس لیڈرشپ کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک کو اس راہ پہ چلا دیں جس سے کہ ہمارے جو مستقبل ہے وہ چاہے تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے ایک بڑا ہی ایک مستحکم قسم کا اور ایک خوشحال پرامن ملک بنے. بہت بہت شکریہ. آپ نے وزیر صاحب کس سوال لے لیجیے گا یار ایک منٹ یار مائک لینے مائک دے دو فون کو سر یار سناؤ نہ کرو سنیے صاحب ایک سبری تھی وہ تین چار ایک کورٹ تھے بڑے میجر وہ آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے کیبنٹ کی فون بتا دیں یہ بتا دیں جو پائلٹ 193 تھی ان کی سسپینشن ایکسٹینڈ کرتا ہے وہ کب تک ایکسٹینڈ کی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے NIRC کا ایکسٹینشن کی ہے سپریم کورٹ کے بڑے واضح ڈائریکشن ہے کہ ایج کے حوالے سے ڈیسیجن بھی آتا ہے. آپ 72 ایئر ایک بندہ ہے سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہے آپ 2 سال کی ایکسٹینشن کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ جب وہ ایک پینشن بھی لے رہا ہے 72 ایئر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہے کہ 60 سے اوپر جو ہے آپ ایکسٹینشن بھی نہ دیں اور سروس بھی نہ دیں. تو اس کی کیا وجہ تھی پریشر تھا جس پر آپ نے شاکر اللہ جان کو 2 سال کی مزید ایکسٹینشن کی ہے. ایک اور سوال ہے جو اس وقت آپ نے کیونکہ اکانومی کی سچویشن بتائی ہے سعودی عرب نے پاکستان سے ایک طرف ڈالر جو پائے تھے وہ واپس لے لیے اور ڈیفر پیمنٹ جو آپ کو آئی کی فیسلٹی تھی وہ بھی معطل کر دی. تو پاکستان اس صورتحال میں کیا پالیسی اختیار کر رہا ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن کب سعودی عرب کر اکانومی کی بات کی اس میں 4 سوال بھائی بہت جواب دینے دیں پھر آپ کر لینا وہ ادھر ہی بیٹھے. جی اچھا جہاں تک کہ ہوائی اڈوں کا تعلق ہے اس میں جو آؤٹ سورسنگ اور ریگولیٹری اور انتظامی ذمہ داریوں کے نظام کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے اب تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے پہلے تو اس پہ ہمیں بریفنگ دی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک ایشو ہے جب تک کہ آپ کے قانونی تقاضے پورے نہ ہوں آپ جو ہے تو اس کو نہ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں نہ اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ہم نے پہلے ڈٹرمن کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اب ہم دیکھیں اب ہم ایک جتنی جو لیجسلیشن کا ہے قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو حل کر کے اور اس چیز کو ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایئرپورٹس جو ہیں جو کہ بنیادی طور پہ کوئی 27 کے قریب ہیں جس میں سے کہ ظاہر ہے کہ کچھ ہیں جو کہ منافع میں ہیں جو کہ اسلام آباد ہو گیا پشاور ہو گیا ملتان ہو گیا کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا. باقی جو ہے تو جو ایئرپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ انکم نہیں جنریٹ کر رہے بیکاز آف دا لو ٹریفک اور وٹ ایور. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے منظم کرنا ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ملک کو پہلے کبھی ان حکومتوں میں کبھی ان چیزوں پہ سوچا نہیں گیا. بس ایک ملک کو استعمال کرنا تھا اور بس آگے چلتے گئے. تو یہ حکومت جس چیزوں سے نپٹ رہی ہے وہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں لیکن ہم نے ان کو کرنا ہے. ہم نے ہر فیلڈ میں جو ہے ہم نے ریفارمز بھی کرنی ہے اور ان کو ہم نے بہتر بھی بنانا ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ جو 2 سال کی جو ایکسٹینشن دی گئی ہے جی شاکر اللہ جان صاحب دیکھیں جی بعض اوقات دیکھیں ہمیں جو ہے تو یہ ہر اس میں یہ ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ایک اس سے بہتر کینڈیڈیٹ نہ مل سکے ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے تو ان کو دی گئی ہے. سسپینشن پیریڈ کتنا بڑا ہے پائلٹس کے وہ دیکھیں وہ اگلے مہینے کے 30 تاریخ تک یہ لمٹ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اس کو ہم لمبا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جتنا ہم اس کو لمبا کریں گے تو وہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی بلکہ کابینہ نے تو بڑے ریلکٹنٹ کریں گے تو وہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی بلکہ کابینہ نے تو بڑے ریلکٹنٹلی اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑی اس سے
ہچکچاہٹ سے ہم نے یہ 1 مہینے کی ایکسٹینڈ کی، لیکن سختی سے یہی کہا کہ اس کو ہم نے 30 تاریخ تک ہم نے اس کو سالو کرنا ہے، اس پوری اس کو کہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں جو ہیں وہ کلیئر، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جی سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں سعودی عرب ہمارا ایک بڑا ہی ایک قریبی ملک ہے، بڑا ہی ایک قریبی ملک ہے، برادر ملک ہے، اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جتنے بھی ہم سخت وقت میں جب بھی تھے انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سعودی عرب ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ پیسے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں، یہ تو دیے بھی جاتے ہیں، واپس بھی کیے جاتے ہیں، تو اس کو چیزوں کو مختلف طریقوں سے جوڑنا میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ملک کی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں کوئی اس معاملے میں کوئی جی دیکھیں وہ تو ہمارا وہ چلتا رہتا ہے، بیکاز کورونا کی وجہ سے ہماری جو سفارتی سرگرمیاں تھیں وہ اتنی ایکٹیو نہیں رہیں، بیکاز اور ملک ابھی ہمارے تو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، لیکن اور کئی ممالک ہیں ان میں جو ہے تو کورونا ابھی بھی بہت ایک سیریس مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی اور اس کو زیادہ آپ اس سے نہ دیکھیں شکوک و شبہات سے۔ یہ اقتصادی صورتحال کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو کی وہ تو مہنگائی میں بھی بے انتہا اضافہ ہوا ہے 2 سالوں کے دوران، وہ تو میں سوال نہیں کروں گا کیونکہ عوام جانتی ہے کہ اس وقت زیادہ بھی بڑی مشکل سے ہو گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو کیفیت آج نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، اس سے پہلے کسی حکومت میں ایسے نہیں ہوا، قرضے معاف کیے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بہت بڑی تعداد میں انہوں نے پاکستان کی امداد بھی آئل کی پیمنٹ، لیکن اس میں وزیر خارجہ کے بھی جو 3-4 دن پہلے ان کا ایک بیان چل رہا تھا کہ سعودی عرب کی وجہ سے انہوں نے کانفرنس میں شرکت نہیں کی اور یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس کو درست کرنے کے لیے ابھی چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے، ان کے سفیر کی، اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایک نئے اس میں جا رہی ہے، ری ایڈجسٹمنٹ میں جا رہی ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اسپیشلی گزشتہ کچھ سالوں میں، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہر ملک کو اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان بھی بحیثیت ایک ساورن اسٹیٹ ہم اپنی جتنی بھی نیشنل اسی کی ڈائریکشن میں کام کریں گے، اسی کو انہی آبجیکٹیوز کو پرسو کریں گے جو کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کو تقویت دیتے ہیں، یا وہ اس کو اگر ڈیمیج کرتے ہیں تو ان سے ہم راستہ بدلیں۔ وزیر صاحب آپ نے یوٹیلیٹی سٹور میں سبسڈی کی بات کی، اربوں روپے آپ نے اس میں دیے پسے ہوئے طبقے کی بہتری کے لیے، لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے، یہ تاثر ہے کہ وہ پسے ہوئے طبقے کی کو کم بینیفٹ ہوا، کچھ لوگوں کی جیب میں چلا گیا، جیسے چیئرمین یوٹیلیٹی سٹور آپ کی پارٹی کے تھے، وہ اعزازی طور پہ کام کر رہے تھے، اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں بوجھل دل کے ساتھ کرپشن کو روکنے کا اختیار نہیں ہے تو میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی بات کی کہ انڈیکیٹر ہے اکنامک۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے۔